السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی سورۃ النساء آج انشاءاللہ ہم 4 آیات اور کریں گے۔ میں پہلے قرأت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہاں جی آیت شروع ہو رہی ہے جی وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ لَكُمْ قِيَامًا۔ ہاں جی واو استئنافیہ نئی بات ہے، لا نہیں کا ہے، تؤتونا آتا یؤتی دینا، تؤتونا انتم اس کا فاعل، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم اس کا فاعل۔ لا تؤتو تم مت دو، السفہاء سفیہ یہ بے عقل کو کہا جاتا ہے، بے عقل کو جو عقل نہ رکھتے ہوں۔ ولا تؤتوا السفہاء مفعول تؤتو کہ تم بے عقلوں کو نہ دو، کیا نہ دو، اموالکم مال ان کی جمع حالت نصب میں، یہ مفعول ہے تؤتو کا دوسرا کہ اپنے مال بے عقلوں کو نہ دیا کرو۔ التی یہ التی واحد مؤنث کا اسم موصول ہے، یہ اموال غیر عاقل کی جمع کے لیے ہے۔ التی جعل جس کو بنایا، جعل لکم اس نے، اللہ نے، جعل لکم تم سب کے لیے، قیامن قیامن کا مطلب ہوتا ہے سہارا۔ سو وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ لَكُمْ قِيَامًا تم مال اپنے مال بے عقلوں کو نہ دیا کرو، التی جس سے جعل لکم تمہارے لیے بنایا ہے اس نے سہارا۔ اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں یہ اموالکم آ رہا ہے تو اس میں یہ یتیموں کے مالوں کی بات ہو رہی ہے، تو جو مال یتیم کے آپ کے پاس ہوں گے وہ بھی اس وقت آپ کا ہی مال کہلائیں گے۔ اور اس کی ایک اور تفسیر بھی یہ بھی کی گئی ہے کہ جو مال آپ کا ہے وہ بھی بے عقلوں کو نہ دو، انشاءاللہ یہ تفسیر ابن کثیر میں ہم واضح اس کے اوپر پڑھ لیں گے۔ سو آگے ہے وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا رزق یرزق کھلانا، رزق یرزق، ترزقون سے امر کا صیغہ، یہ امر ہے، انتم اس کا فاعل، ترزقو نون راب، ورزقوہم مفعول ان سب کو، فیہا اب یہ وہ سب صفحاء ہیں، ورزقوہم تم انہیں کھلاؤ، فیہا اس میں، فیہا اب یہ ہا جا رہا ہے مال میں، یعنی ورزقوہم فیہا انہیں اس میں کھلاؤ، وکسوہم
وَكْسُوهُمْ کسا یکسو پہنانا، تکسونا تا ڈراپ نون ڈراپ، انتم اس کا فاعل، تم سب پہناؤ، ہم انہیں، تم سب انہیں پہناؤ، وَكْسُوهُمْ اور تم سب انہیں پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تقولون انتم فاعل، یہ امر، دیکھنا کتنے امر ہو گئے، ایک امر، دو امر اور تین امر، اور یہ چوتھا یہ نہیں ہے، سو چار حکم اس آیت میں موجود ہیں، تم انہیں کھلاؤ، فیہا وکسوہم اور انہیں پہناؤ، وقولو اور کہو، اور تم سب کہو، لہم ان سے، قولاً معروفاً، قولاً یہ مفعول قولو ہے اور یہ اس کی صفت ہے، سو موصوف صفت ہو گئی، قولاً معروفاً بھلی بات کہو، اچھی بات کہو، اس میں اس کا بہت سارا لمبا مفہوم ہے کہ انہیں اچھی باتیں سکھاؤ، انہیں اچھی باتیں کہو، ان سے اخلاق سے بات کرو۔ آگے ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، ابتلا یبتلی، امتحان لینا، باب افتعال، سو انتم اس کا فاعل، انتم اس کا فاعل، اور امتحان لینا، آزمائش لینا، وابتلو اور تم آزمائش لو، یتامہ مفعول، یتیم ان کی جمع حالت نصب میں ہے، یتیموں کو یہاں پہ یہ ہے کہ یتیموں کو ٹیسٹ کرو، ان کو چیک کرو، انہیں ان کی آزمائش لو، ان کا امتحان لو، وابتلوا الیتامہ حتی بالغ النکاح، بلغ یبلغ پہنچنا، بالغو فعل ماضی، ہم اس کا فاعل، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح تک، یعنی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ اچھا یہاں پہ وابتلوا الیتامہ سے یہ بات بھی ہے کہ انہیں وقتاً فوقتاً ان کو، یعنی ان کا ٹیسٹ لینے سے مراد یہ کہ ان کو مال خرچ کرنے کے بارے میں بتاؤ تاکہ انہیں مال خرچ کرنے کا طریقہ آئے۔ اس کے بعد فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، رشدن، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، آنَسَ یُؤَانِسُ باب افعال میں آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جان لینا، جان لینا، جانچ لینا، واضح ہو جانا، ان شرطیہ، انتم اس کا فاعل فعل ماضی ہے، ان آنستم اگر تم جان لو، منہم ان میں سے متعلق فعل رشدن، یہ مفعول آنسا، کیا جان لو، صلاحیت، رشدن کہتے ہیں صلاحیت کو، رشدن صلاحیت، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا اگر تم ان میں صلاحیت جان لو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب یہ جواب شرط ہے تو کیا کرو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، یہ باب فا سے آتا ہے، دفع یدفعوا، تدفعون سے انتم اس کا فاعل، امر کا صیغہ، ادفعوا تم سب دے دو، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے دینا، ادفعوا تم سب دے دو، الیہم متعلق فعل ان کی طرف، یعنی ان کو دے دو، اموالہم مفعول ان کے مال، یعنی جب تم وابتلوا الیتامہ ان کا امتحان لو، حتی بلغ النکاح یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا اگر تم ان میں صلاحیت پالو، فَادْفَعُوا انہیں دے دو، الیہم اموالہم ان کے مال، یعنی جب وہ جوان ہو جائیں اور آپ کو ان پر یقین آ جائے کہ یہ مال ضائع کرنے والے نہیں ہیں تو آپ انہیں ان کے مال ادا کر دیں۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، لا نہیں کا اکل یاکل کھانا، تاکلون سے نون ڈراپ چونکہ منع کیا جا رہا ہے، انتم فاعل، لا تاکلو تم نہ کھاؤ، ہا مفعول یہ اموال کی طرف ہے،
لا تاکلوها تم انہیں نہ کھاؤ اسرافن یہ حال ہے کس حال میں نہیں کھانا ضرورت سے زائد خرچ کرتے ہوئے یعنی اسراف کرتے ہوئے بدارن یعنی جلدی جلدی یعنی اس سے پہلے بندہ یہ سوچے بدارن کا مطلب ہوتا ہے جلدی جلدی اس ایسے کھانا کہ اس سے پہلے کہ وہ جوان ہو جائیں اس مال کو ضائع کرو اور جلدی جلدی اسے ختم کر دو اس طرح سے نہیں کھانا این یکبرو یہ باب سین سے آتا ہے کبیرہ یکبرو بڑے ہو جانا باب سین سے آتا ہے کبیرہ یکبرو بڑے ہونا سو یہ ان مصدریہ ہے ان یکبرو نون ڈراپ ہو گیا اس کا فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ولا تاکلوها اسرافا وبدارا تم اسے اس مال کو نہ کھاؤ اسراف کرتے ہوئے اور جلدی جلدی ان یکبرو تاکہ یعنی ان کے بڑے ہونے تک یعنی ایسا نہ ہو کہ تم یہ سوچو کہ وہ جب بڑے ہونے سے پہلے اس مال کو جلدی جلدی کھانا شروع کر دو اور اسے ضائع کرنا شروع کر دو یہ خوف ہو کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں اور پھر انہیں مال دینا پڑے آگے ومن کان غنیا فلیستعفف من کانا غنیا سو من موصولہ کانا ناقص ہوا اس کا اسم سو من کانا جو ہے غنی امیر یہ خبر کانا ہے تو ومن کانا غنیا شرط ہے نا اس لیے ہم حال میں ترجمہ کر رہے ہیں ومن کانا غنیا اور جو امیر ہے اب یہ یہاں شرط بن رہا تھا نا من تو آگے جواب شرط آ رہا ہے فلیستعفف فلیستعفف باب استفعال میں سے عین فا مادہ یہ بنتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا کسی چیز سے فلیستعفف اس میں اب لام ہے امر کا صیغہ امر کے لیے ہے فعل مضارع میں لام امر ہے اس لیے یہ مجزوم ہوا ہے فلیستعفف ومن کان غنیا جو امیر ہے پس اسے چاہیے کہ وہ بچنا فلیستعفف ومن کان فقیرا اب یہ دوسری شرط آ گئی ومن کانا فقیرن سیم اسی طرح کہ غنین کی جگہ پہ فقیرن آ گیا اور جو ہے فقیر اب یہ جواب شرط ہے فلیأکل بالمعروف اس سے اب یہ بھی یہاں پہ دیکھ لیں لام جو ہے لام پھر وہ لام امر ہے یہ مجزوم ہو گیا یاکل فلیاکل اسے چاہیے کہ وہ کھائے بالمعروف یہ متعلق فعل کس طرح سے کھائے بھلے طریقے سے کھائے یعنی ضرورت سے زیادہ نہ کھائے جتنا ضرورت ہو اتنا ہی کھائے فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ اذا پھر شرط کیا گیا اذا دفعتم پیچھے آیا تھا باب فتحہ سے دفع یدفع دفعتم انتم فاعل فاذا دفعتم تب جب تم دے دو الیہم ان کی طرف اموالہم ان کے مال یعنی جب تم ان کے مال ان کو دے دو فاشہدوا علیہم اب جواب شرط آ گیا فاشہدوا علیہم شہد یشہد گواہی انتم امر کا صیغہ تشہدون سو فاشہدوا علیہم امر کا صیغہ انتم اس کا فاعل علیہم متعلق فعل ان پر گواہ لے لو یعنی ان پر گواہ بنا لو کچھ لوگوں کو اس بات پر گواہ بنا لو وکفی باللہ حسیبا فعل ماضی ہوا فاعل وہ کافی ہے حسیباً یہ مفعول ہے کس لیے کافی ہے حساب لینے کے لیے بیسیکلی تھا اللہ وکف اللہ حسیباً اللہ کافی ہے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ بات زائدہ ہے اور اصل میں فاعل یہی ہے وکف اللہ حسیباً اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے
اگلی آیت روزے کے ساتھ ذہن کو یعنی ساتھ رکھنا تھوڑا سا مشکل محسوس ہوتا ہے، اس لیے بیچ میں یہ پوزز آتے ہیں. دماغ جو ہے نا وہ چونکہ اس وقت ماشاءاللہ 2 بج رہے ہیں تو آلموسٹ 4 گھنٹے افطاری میں رہتے ہیں. صحیح ہے جی. للرجال نصیب، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. ہاں جی. لام حرف جر، رجل کو جمع، للرجالی بندوں کے لیے، نصیب حصہ. للرجال نصیب یہ بیسیکلی مبتدا مؤخر ہے، یہ خبر مقدم ہے، متعلق خبر. للرجال نصیب مردوں کے لیے حصہ ہے، من حرف جر ما موصولہ، اس جو سے ترک یترک چھوڑنا، ترک الوالدانی یہ والد ان کی جمع یعنی والدین سے ہے، ماں اور باپ. ترک الوالدانی یہ فاعل ہے ترک کا. مما ترک الوالدانی جو چھوڑا والدین نے، والاقربون یہ بھی فاعل ہے اور قریبی رشتہ داروں نے، والاقربون. اب سیم آیت میں صرف اگلا ورڈ چینج کر رہا ہوں. للنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، وہ عطف کا ہے، اور عورتوں کے لیے ہے حصہ مما ترک الوالدان والاقربون. آخر میں ہے مما قل منہ او کثر. او کثر نصیبا مفروضا. من جار ما موصولہ، من ما جو میں سے، قلہ یقلو اس کا مطلب، یقلو اس کا مطلب ہوتا ہے کم ہو جانا. منہ اس میں سے، وہ کیا ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے، ترک کیا ہے. ترک الوالدانی یعنی جو وراثت کا حصہ ہے، جو ترکہ ہے. مما قل منہ او کثر، یا پھر کثر یکثر اس کا مطلب وہ زیادہ ہونا. مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا یہ مفعول ہیں ان کے. نصیبا حصہ ہے، مفروضا فرض کیا ہوا، طے کیا ہوا. یہ آیات آگے آ رہی ہیں جو واضح کریں گی کہ وراثت کے کیا کیا حصے ہیں. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، یعنی مما اس جو میں سے، قلہ کم ہوا، منہ اس مال میں سے، اس ترکے میں سے، او کثر یا وہ زیادہ ہوا، نصیباً حصہ، مفروضاً فرض کیا ہوا حصہ ہے. اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. یہی ترجمہ ہے جی. مما قل منہ او کثر، یہ چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں ہر ایک کا حصہ مقرر کیا ہوا ہے، یعنی وہ مال جو چھوڑا ہوا ہے وہ زیادہ ہو یا تھوڑا ہو. جی تفسیر شروع کرتے ہیں. بے عقلوں کے لیے اپنے مال میں تصرف پر پابندی. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ بے عقلوں کو اپنے مال میں تصرف کرنے نہ دیا جائے، کیونکہ مال لوگوں کے لیے سبب معیشت ہوتا ہے. بے عقلوں پر مال میں تصرف کرنے کی پابندی اسی آیت سے ماخوذ ہے. اس پابندی کی کئی قسمیں ہیں. کبھی تو یہ صغر سنی کی وجہ سے ہے، کیونکہ صغر السن اس بات کا اعتبار نہیں رکھتا کہ وہ مال کیسے خرچ کر رہا ہے. پھر دوسری پابندی جنون کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس میں اس کے کوئی ذہنی مسئلہ ہے. اور تیسری پابندی یہ عقل یا دین کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس انسان کو عقل نہیں ہوتی، وہ سوء تصرف کا باعث بن جاتا ہے. بہرحال وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور تم اپنے وہ مال نادان لوگوں کے سپرد نہ کرو کے بارے میں ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد تمہارے بیٹے اور عورتیں ہیں.
اس پر حسب دستور خرچ کرنے کا حکم، وارزقوہم فیہا وکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا، اور اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو، ان سے معقول باتیں کہتے رہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ کرو کہ اپنے مال و جائیداد کو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سبب میں معیشت بنایا ہے اپنے بیوی بچوں کے سپرد کر دو، ضرورت کے وقت تم ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھو، بلکہ اپنے مال کو اپنے پاس رکھو اور اس کی افزائش کرتے رہو، پھر وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے بیوی بچوں اور ان کے لباس، طعام اور دیگر ضروریات کے لیے خرچ کریں۔ وقولوا لہم قولا معروفا، یعنی نیکی اور صلہ رحمی کے سلسلے میں ان سے معقول باتیں کرتے رہو۔ یتیموں کا امتحان اور بلوغت کے وقت مال ان کے سپرد کرنا، ارشاد باری تعالیٰ ہے وابتلوا الیتامى، اور تم یتیموں کو سدھارتے اور آزماتے رہو، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ نکاح کی عمر کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بلوغت کی نشانی ہے کہ لڑکے کو احتلام آ جائے یا وہ ایسا خواب دیکھے جس سے پانی ٹپکنے یا انزال ہونے سے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ صورتحال پیدا ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتلام کے بعد یتیمی نہیں اور دن سے لے کر رات تک خاموشی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص مرفوع القلم ہیں، یعنی ان کے اوپر کوئی حساب نہیں، بچہ حتیٰ کہ بالغ ہو جائے، سویا ہوا یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، مجنون حتیٰ کہ تندرست ہو جائے، یا پھر بلوغت کی علامت یہ ہے کہ بچے کی عمر پوری 15 سال ہو جائے۔ یہاں پہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنگ کرنے کے لیے خوب جانچا پرکھا، میری عمر اس وقت 14 سال تھی تو آپ نے مجھے اجازت نہ دی، جب خندق کے دن میرا جائزہ لیا تو اس وقت میری عمر 15 سال تھی تو آپ نے مجھے اجازت عطا فرمائی۔ یہ تو یعنی بندے کے بالغ ہونے کے بارے میں لکھا ہو کہ وہ بالغ کب ہوتا ہے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ رشدن سے مراد یہ ہے کہ اگر تم دیکھو کہ وہ دین کے اعتبار سے پختہ ہیں اور اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ فقراء کے لیے مال یتیم کو کھانے کا جواز، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں، بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں، اس کو فضول خرچی اور جلدی جلدی میں نہ اڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ناگزیر حاجت و ضرورت کے بغیر یتیموں کے مال کھانے کو منع فرمایا ہے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، یعنی جو شخص یتیم کے مال سے بے نیاز ہو تو اسے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اسے بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو محتاج ہو وہ مناسب طور پر بقدر خدمت کچھ لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی کہ میرے پاس مال نہیں، ہاں البتہ میرے پاس ایک یتیم کا مال ہے۔ آپ نے فرمایا تم اپنے زیر پرورش یتیم کے مال سے کھا سکتے ہو بشرطے کہ اسراف اور تبذیر نہ ہو، اور نہ تم مال کو جمع کرو اور نہ اس کے مال کی بجائے اپنے مال کو بچا لو۔ ارشاد ربانی ہے فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب وہ بلوغت اور عقل کی پختگی کو پہنچ جائیں تو ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، ان پر گواہ بنا لو، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا ہے اور گواہ کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ والیوں کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب وہ یتیموں کے مال کے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگلی آیت آ رہی جی، یہ وراثت کی تقسیم کے حکم کے لیے بات شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے پورا ایک تمہید بن چکی ہے۔ آگے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں ان میں مردوں کا بھی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس میں سب برابر ہیں، یعنی اصل وراثت میں سب برابر ہیں، گو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کے لیے جو حصہ مقرر کیا ہے اس کے اعتبار سے ان میں فرق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میت کی قرابت اور زوجیت یا ولایت کے اعتبار سے حصہ مقرر فرمایا ہے۔ ولایت بھی نسب کی قرابت کی طرح قرابت ہی ہوتی ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، آگے ہے وَإِذَا حَضَرَ، یہ پھر آگے انشاءاللہ ہم لے کر چلیں گے ان آیات کو، کیونکہ آگے وراثت کی طرف بات جا رہی ہے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے 2 آیات ہیں وراثت کی آیت سے پہلے، آیت وراثت سے پہلے، تو ان 2 آیات کو ہم انشاءاللہ کل مکمل کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آج جو آپ کو ویڈیو میں پوزز میرے پڑھتے ہوئے یا سمجھاتے ہوئے نظر آئے، اس کی وجہ تھوڑا سا روزے کی وجہ سے جو کمزوری سی محسوس ہو رہی تھی، شاید یہ اس وجہ سے تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے راہ میں یہ جو کوشش کر رہے ہیں یہ وہ قبول کر رہے ہیں، اور ہمیں وہ توفیق عطا فرماتا رہے کہ ہم یہ کام جاری و ساری رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔